السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک واقعہ حضرت کے حوالے سے میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سید اظہر کریم صاحب اڑیسہ، حضرت نے اس واقعے کو سنایا تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کو حضرت کے حوالے سے میں اس واقعے کو سنا رہا ہوں، لہٰذا اس واقعے کو غور سے سنیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک حج کا موقع تھا، حج کے لیے بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے، جاتے بھی ہیں الحمدللہ، تو لاکھوں لاکھ کی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں سینکڑوں سے جو ہے اس میں بڑے بڑے اللہ والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اللہ والے کے کسی اللہ والے کے خواب میں یہ بات آئی، انہیں خواب دکھایا گیا اس سال جتنے لوگ حج کرنے کے لیے اس میں سے کسی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن ایک شخص جو حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حج مقبول حج مبرور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا ہے، اور اسے مقبول حج کا ثواب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا بڑی فکر ہوئی، لہذا انہوں نے خواب میں ہی یہ پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تو خواب میں جو ہے اس جگہ کی رہنمائی کی گئی، اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص ہے اور وہ چمار کا کام کرتا ہے، جوتا چپل سینے کا پالش کرنے کا وہ کام کرتا ہے۔ لہذا حج کے ارکان سے اور حج سے وہاں سے مکہ مدینہ سے جو ہے اس کی واپسی جو ہے اسی علاقے میں اور اسی ملک میں اسی جگہ پر وہ شخص پہنچا جہاں وہ شخص رہنے والا تھا۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے پتہ لگاتے لگاتے جو ہے معلوم ہوا کہ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ جوتا وغیرہ سلتا ہے اور پالش وغیرہ کرتا ہے۔ لہذا وہاں جانے کے بعد جو ہے دعا سلام کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لہذا مجھے رات گزارنی ہے اور پھر میں جو ہے یہاں سے میں اپنا آگے کا میں سفر کروں گا۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے آپ میرے گھر کے مہمان ہوں گے۔ لہذا انہوں نے اپنے گھر کا مہمان بنایا، ساری رات ان کے عمل کو دیکھنے کے انتظار میں وہ شخص جگا رہا، لیکن عشاء کی نماز پڑھا، ساتھ میں نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ساتھ میں کھانا کھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کو اپنی آرام گاہ کی جگہ بتا دیا کہ آپ یہاں پر آرام کر لیں، اور وہ شخص بھی اپنے کمرے میں اپنے روم میں چلے گیا آرام کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب فجر کی اذان ہوئی تو دونوں آدمی اٹھے، فجر کی نماز کے لیے گئے۔ اس طرح جو ہے سارا دن گزر گیا، سارا دن جو ہے وہ پھر اپنا اسی کام میں، یعنی چماڑ والا جو کام تھا، کپڑا جوتا چپل سلنے والا کام تھا، اسی کام کے اندر مشغول رہا۔ نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھ لیتا، باقی وقت میں شام تک اپنا اسی پیشے کے اندر لگا رہتا۔ اس طرح جو ہے 3 دن 3 رات گزر جانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے بڑی فکر ہوئی کہ اس کے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، اس سال میں حج کے لیے میں گیا ہوا تھا اور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور آپ کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے، مجھے بتائی گئی ہے، تو لہذا مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو میں اپنا زندگی کا ایک راز میں سنا رہا ہوں، ایک میں بات آپ لوگوں کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شاید میں نے آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے سامنے میں نے چرچا نہیں کیا، چونکہ آپ نے خواب ہی ایسا سنایا ہے، اس لیے میں اس واقعے کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ کو میں سنا رہا ہوں، تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعے سے ہو سکتا ہے دوسرے کو عبرت نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میری شادی ہوئی، اور جس رات میں جو ہے میری بیوی رخصت ہو کر کے آئی، تو پہلی رات شادی کی پہلی رات تھی، اچانک جو ہے میری اہلیہ میری بیوی کو اس نئی نویلی دلہن کے پیٹ میں درد شروع ہوا، اور درد جو ہے وہ معمولی درد نہیں بلکہ وہ درد ذہ، یعنی جو ڈیلیوری اور پیدائش کے وقت جو ماں کو درد وہ تکلیف تھی۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اب نئی نویلی دلہن آج رات کی پہلی دلہن ہے اور آج ہی کی رات میں جو ہے بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تب اس لڑکی نے کہا کہ مجھ سے جو ہے شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے مجھ سے اس طرح کی غلطی ہو گئی تھی جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا اب آپ کو اختیار ہے، آپ ہمیں ذلیل کر لے، رسوا کرے، مارے پیٹے، یا مجھے طلاق دے دے، مجھے چھوڑ دے، یا آپ ہم کو مار ڈالے، لیکن
اب ہم آپ کے ماتحت ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں آپ جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی، آپ کی خوشی میں کچھ بول سے، میں تو اپنے کیے پر میں شرمندہ ہوں اور اپنے کیے پر نادم ہوں، اور آگے آپ کو اختیار ہے، آپ معاف کر دیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ورنہ آپ جو سزا آپ تجویز کریں گے میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا اس شخص نے کہا کہ چلو غلطی کرنے کا تو کر لی ہے، چلو میں جو ہے اللہ کے واسطے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ لہذا اس شخص نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو اس بچی کو پھر میں کل کو میں کسی کے سامنے تو میں پیش نہیں کر سکتا ہوں، لہذا میں ایک تدبیر میں نے سوچ رکھی ہے کہ میں یہ اس بچی کو میں اسی گھر کے اندر میں پرورش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی بنا کر کے میں رکھوں گا اور میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ کس طرح؟ تو اچھا اس بچی کو صاف ستھرا کر کے اور کپڑے میں لپیٹ کر کے مسجد کے پاس جا کر کے اور مسجد کے دروازے کے اوپر جو ہے فجر سے پہلے جو ہے مسجد کے دروازے پر اس بچی کو رکھ کر کے چلا ہے، اور ادھر پوری تیاری میں وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے جیسے اذان ہوئی ویسے ہی اذان سے پہلے ہی بلکہ وہ دروازے سے نکل چکا تھا کہ جاتے کے ساتھ ہی اس نے اس بچی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اسی وقت مؤذن وغیرہ بھی آ گئے، کچھ نمازی لوگ بھی آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کسی نے بچے کو یہاں بلا کر کے رکھ دیا ہے، کون پتہ نہیں کون لا کر کے رکھ دیا ہے، کوئی مسافر چھوڑ کر کے چلا گیا، اور دیکھو کتنی خوبصورت پیاری بچی ہے، کون اٹھا لیا، کون لا کر رکھ دیا۔ اس طرح جو ہے خود ہی بچی کو اٹھا کر کے شور کرنے لگا، اور بھی محلے کے لوگ، پڑوسی لوگ اور اسی طریقے سے نمازی لوگ سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بچی ہم کو دے دو۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بے اولاد تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیجئے۔ اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مانگنے کے لیے تیار ہو گئے، لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میری نظر پہلے پڑی ہے تو لہذا میں ہی اس بچی کا میں حقدار ہوں، لہذا میں اس بچی کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے میں نے حکمت کے طور پر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور بچی کو میں گھر میں لے کر کے آ گیا، تاکہ یہ بچی کی پرورش میرے گھر میں ہو اور اپنی ماں کے ساتھ جو ہے اس بچی کی پرورش ہو جائے۔ تو لہٰذا میں نے اس کے ماں کو سپرد کر دیا، میری عزت بھی رہ گئی، اس کی بھی عزت بچ گئی، میری بھی عزت رہ گئی، اور بچی گھر میں رہ گئی۔ میں نے اس کی پرورش کی، تعلیم تربیت ہر چیز کا میں نے انتظام کیا، اور اس طرح جب بڑی ہوئی تو میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا، اس کی شادی بھی کر دی۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں اور عبرت نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے کسی کی عزت کی ہر اعتبار سے کسی کی عزت کی ہم حفاظت کریں گے اور خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی دنیا میں کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کسی گناہوں کو، کسی غلطیوں کو چھپاتا ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے گناہوں پر ستر پوشی فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی انعام، دیکھیے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، بغیر حج کیے ہوئے حج مقبول کا اللہ نے ثواب عطا فرمایا، اور اس کی وجہ سے سارے حاجیوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے سارے حاجیوں کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے عبرت نصیحت کی چیز ہے۔ آئے دن جو ہے ہم لوگ جو ہے کہیں پر گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گناہوں کی پردہ دری کرے، پردہ پوشی کرے۔ ہاں جہاں پر ایسا کوئی گناہ، جہاں پر ایسی کوئی غلطی، جہاں پر آدمی دیکھ رہا ہے لیکن اگر ان کے گارجین کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو جو ہے ابھی جو ہے چھوٹی غلطی کر رہی ہے، کوئی چھوٹا غلط کام ہو رہا ہے، لیکن آئندہ چل کے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو ہے ہمدردی کے طور پر اور نصیحت کے طور پر، اور آپ جو ہے اس بچی کو یا اس بچے کو سمجھانے کی نیت سے آپ اس کے گارجین کو کہتے ہیں تو یہ گناہوں کا چرچا کرنا، بلکہ آپ صرف انہی کو کہیے، ان کے گھر کے جو آدمی ہیں، جہاں تہاں چرچا کریں گے، ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، دوستوں کے سامنے، تو یہ تو غیبت ہو جائے گی اور کسی کے گناہوں کو افشا کرنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا، اور ستر پوشی یہ نہیں ہوگی، بلکہ ستر پوشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کے گناہوں کو چھپا دے، اور واقعتاً اگر کہنا ہی ضروری ہے تو ان کے گھر کے لوگوں کو کہے تاکہ اس کے لیے جو ہے سنبھلنے اور سیدھے راستے پر چلنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے واقعہ سے ہمیں عبرت نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔